اور ایسے میں اگر کسی کے منہ سے کوئی تلخ بات نکل جاتی تو وہ ہڑبونگ اور مار دہاڑ مچتی کہ وارڈن کی دھمکی کے بغیر ہنگامہ ختم نہ ہوتا۔ مگر رات گئی بات گئی کہ مستاق اگلی صبح وہ پھر اکٹھے ہوتے۔ ایک دوسرے کا تھوڑا بہت خون بہا لینے کے باوجود بھی ان کی آپس کی محبت میں کوئی کمی نہیں آتی تھی۔ اس وقت بھی وہ سب ہاسٹل سے باہر ایک لان میں موجود تھے۔ سب ہی تھکے تھکے مزمحل اور اداس نظر آ رہے تھے۔ سارا شہر رو رہا ہے۔ مردان خان چلائے ہوئے لہجے میں بولا، پتہ نہیں سالی کہاں غائب ہوگی۔ کل سارے شہر میں دھکے کھانے کے بعد بس تھوڑا سا ملا تھا۔ وہ ٹیکسی بھی شہر میں کہیں نظر نہیں آتی۔ جبار نے پوچھا، تم تو آج بھی گئے تھے؟ گیا تھا مگر بھاڑ جھونک کر آ گیا ہوں۔ مردان خان برا سا منہ بنا کر بولا، ٹیکسی نظر آ جاتی تو ڈرائیور ہی کی گردن پر سوار ہو کر تھوڑی بہت لے آتا۔ للی بیچاری بھی تڑپ رہی ہے۔ عبدالوہاب ٹھنڈا سانس لے کر بولا، تھوڑی دور چلتی ہے تو ٹانگیں کانپنے لگتی ہیں اور آنکھوں کے سامنے دھندلاہٹ سے ناچ آتی ہے۔ ہائے مجھے تو اس کا غم کھایا جا رہا ہے۔ لان پر 2-3 زہریلے کہکے ابھرے مگر ان میں زندگی نام کی کوئی شے نہیں تھی۔ کھوکھلے اور بیزار بازار سے کہکے جیسے خوشی سے محرومی کے بعد مایوس ہو کر وہ زندگی کی ہر حقیقت کا مضحکہ اڑانے پر تل گئے ہوں۔ اب تو کیمپس کے زیر تعمیری حصوں میں بھی جانے کی پابندی لگی ہے۔ پھر کیسے دوستی چل رہی ہے اس کے ساتھ؟ عدنان نے مانی کے لہجے میں کہا، اس کا پیچھا چھوڑ دو پیارے، وہ بیک وقت 3-4 کو الو بنا رہی ہے۔ مقابلہ کراتی ہے اپنے چاہنے والوں میں۔ ان کی یہ بحث و تمہیز سے گزشتہ کئی دنوں سے یوں ہی چل رہی تھی۔ چرس کی نایابی پر وہ دوسرے نشوں کے بارے میں بھی تبادلہ خیال کرتے تھے مگر کہیں متفق نہ ہو سکتے تھے۔ ان دنوں شراب کا حصول سب سے آسان تھا مگر وہ ایک مہنگا نشہ تھا۔ ایک آدھ بار شراب کی عیاشی کی جا سکتی تھی لیکن روز شراب پینے کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اس میں اور بھی کئی خرابیاں تھیں۔ اسے رکھنا چھپانا دشوار تھا۔ پینے کے لیے ایسی جگہ ضروری تھی جہاں بے فکری سے گلاس تیار کر کے ایک ایک گھونٹ میں خالی کیے جائیں، جبکہ چرس سستی سدا بہار اور استعمال میں نہایت آسان تھی، تلگائے بغیر ایک عام آدمی کے لیے بے بو تھی۔ جب اس کی روانی تھی تو ڈنکے کی چوٹ عام سگریٹوں کے ساتھ چرس بھری ہوئی سگریٹیں بھی جیبوں میں لیے پھرتے تھے اور کسی کو شبہ نہیں ہوتا تھا۔ پھر جب موڈ ہوا ہجوم سے کٹ کر کسی گوشے یا میدان میں ہو لیے۔ اسکوٹر کی چابی تو مجھے، نوری السعید نے اٹھتے ہوئے عبدالوہاب سے کہا، کہاں جا رہے ہو؟ اس نے گھاس پر لیٹے لیٹے ٹانگیں پسار کر پتلون کی جیب میں ہاتھ ڈالتے ہوئے سوال کیا۔ للی کے پاس۔ مردان خان نے للی کا نام کھینچ کر کہا اور فضا میں بے اختیار کہہ کے گنگنا اٹھے، میں ذرا اسٹینڈنگ چکر مار کر آتا ہوں۔ نوری السعید نے کہا، شاید آج وہ آ ہی جائے، مشکل ہے۔ تلا نے اپنی رسٹ واچ پر نگاہ ڈالتے ہوئے مایوسانہ لہجے میں کہا، 8 بج رہے ہیں، اب کیا آئے گا؟ لیکن تلا کا تبصرہ نوری السعید کو نہ روک سکا۔ وہ اسکوٹر کی چابی گھماتا ہوا ہاسٹل کی طرف چلتی گیا جہاں گاڑی پارک رہتی تھی۔ وہ پوائنٹ پر پہنچا تو وہاں شہر جانے والی آخری بس اپنے چند مسافروں سمیت روانگی کے لیے تیار تھی۔ اس کے سوا دور تک کسی سواری کا نام و نشان نہیں تھا۔ اس کی مایوسی میں مزید اضافہ ہو گیا مگر واپس لوٹنے کی بجائے اس نے معاملے کی پوری تفتیش کی ٹھان لی۔ اسے معلوم تھا کہ ٹیکسی ڈرائیور جامعہ کے ایک مالی کا واقف کار تھا اور جب بھی ادھر آتا مالی سے ضرور ملتا تھا، لہٰذا اس نے اسکوٹر کا رخ اس طرف کر دیا جہاں درجہ چاہ حرم کے ملازمین کے کوارٹر بنے ہوئے تھے۔ چند ہی منٹ میں وہ کوارٹروں کے درمیان پہنچ گیا لیکن پھر خود ہی چکرا کر رہ گیا۔ چرس کے بغیر شاید اس کا ذہن بھی ناکارہ ہو چلا تھا۔ وہ وہاں تک تو توڑا چلایا تھا مگر نہ مالی کے مکان سے واقف تھا نہ اس کا نام جانتا تھا، بس ایک حد تک صورت آشنا ہی تھا۔ ایسی صورت میں وہاں کے رہنے والوں سے محض حلیہ اور خدوخال بتا کر مالی کا گھر دریافت کرنا اسے مناسب محسوس نہ ہوا۔ وہ غیر ملکی طالب علم تھا اور ایسا مشکوک رویہ اختیار کر کے مالی کے لیے کوئی دشواری نہیں کھڑی کرنا چاہتا تھا۔ ان دنوں کچھ لڑکوں کی اہم کانہ بے پروائیوں سے جامعہ کے حدود میں عموماً اور ہاسٹلز میں خصوصاً منشیات کے استعمال کی خبریں انتظامیہ کو مل چکی تھی اور اس امر پر سخت تشویش کا اظہار کیا جا رہا تھا کہ جامعہ کے حدود میں منشیات کیسے پہنچتی ہے۔ غور و خوض کے بعد جو نتائج اخذ کیے گئے ان میں جامعہ کے حدود میں واقع اکا دکا دکانوں، کینٹین کے عملے اور جامعہ کے نچل درجے کے کم تنخواہ یافتہ ملازمین پر شبہات کا اظہار کیا گیا تھا جو اضافی آمدنی کے لالچ میں اس لعنت کے فروغ میں معاون ہو سکتے تھے۔ عام خیال یہ تھا کہ شاید ایسے مشتبہ افراد کو بے نقاب کرنے کے لیے ان پر نگاہ بھی رکھی جا رہی تھی۔ ان لوگوں کو منشیات کی فراہمی میں اندر کے کسی آدمی کا دخل نہیں تھا۔ وہ ٹیکسی ڈرائیور جبار کے ذریعے ان سے متعارف ہوا تھا۔ جبار اس کی ٹیکسی میں شہر سے یونیورسٹی لوٹ رہا تھا کہ راستے میں اچانک ڈرائیور نے سگریٹ نوشی شروع کر دی۔ دھوئیں کی مخصوص بو پہچانتے ہی جبار بے چین ہو گیا۔ وہ اس وقت بھی چرس کا تھوڑا بہت عادی تھا، لہٰذا اس نے بےتکلفی سے ڈرائیور سے سگریٹ مانگی جو قدرے حیرت کے اظہار کے ساتھ اسے دے دی گئی۔ تم بھی گولی لگاتے ہو بابو؟ ڈرائیور نے پوچھا تھا۔ ارے اسی سے تو زندگی کا مزہ ہے، جبار نے سگریٹ کا کسیلا دھواں اپنے پھیپھڑوں میں بھرتے ہوئے کہا۔ مل جاتی ہے تو پی لیتے ہیں ورنہ ترستے رہتے ہیں۔ کہاں سے لیتے ہو؟ ایک دوست کو لسبیلا کا ایک اڈا معلوم ہے، وہ شہر آتا ہے تو تھوڑی بہت لے جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اور لڑکے بھی پیتے ہیں۔ ڈرائیور کی آواز پرخیال ہو گئی تھی۔ کتنے ہوں گے پینے والے؟ 15-20 کو تو میں خود جانتا ہوں۔ ڈرائیور نے ٹیکسی کی رفتار سست کر دی۔ اس کا مطلب ہے
کہ یہاں مال نکلنے کا آسرا ہے۔ اس نے گردن گھما کر سوال کیا تھا، کیا تم چرس بیچتے ہو؟ جبار نے حیرت سے پوچھا۔ بس جی، کچھ کہنے کی بات نہیں، ڈرائیور حسرت بھر لہجے میں بولا تھا۔ کرائے کم تھے تو 2 پیسے بچ بھی جاتے تھے، جب سے پیٹرول میں آگ لگی ہے اور ہمارے کرائے بڑھائے گئے ہیں دھندا ہی چوپٹ ہو گیا۔ لوگ گھنٹہ آدھا گھنٹہ بس منی بس کا انتظار کر لیتے ہیں، لیکن ٹیکسی کے بارے میں نہیں سوچتے۔ اب تو سفید پوش لوگ بھی ڈھیٹ بن کر بال بچوں کو بسوں میں دھکے کھلوانے لگے ہیں۔ گزارے کے لیے ہمیں بھی کچھ ہاتھ پیر چلانے پڑتے ہیں۔ یونیورسٹی میں تمہارا کام خاصا چلے گا، جبار نے رائے ظاہر کی تھی، مگر بس ادھار کسی سے نہ کرنا۔ اجی اپنا ہر ایک سے کیا واسطہ، وہ اس کی بات کاٹ کر بولا تھا۔ میں کالج کے لڑکوں کو خوب جانتا ہوں، ادھار کی عیاشی ہر ایک کو اچھی لگتی ہے۔ 10 حساب صاف کر دیتے ہیں تو 2-4 کنگلے بھی نکل آتے ہیں، جن سے ادھار کی واپسی کا مطالبہ کرو تو 10-5 ساتھی لا کر ٹھکائی کر ڈالتے ہیں۔ تھوڑے دن میں نے نازم آباد میں ٹھیلے پر حلیم بھی بیچی ہے صاحب۔ شام کو کالجوں کے پاس کھڑا ہو جاتا تھا۔ ان لڑکوں سے نمٹنا اپنے بس سے باہر ہے، بس جس سے تم سامنا کرا دو گے اسی سے نقد لین دین رکھوں گا۔ پھر کب سے آؤ گے؟ کل آؤں گا مال لے کر، اس نے گہرا سانس لے کر کہا تھا۔ ٹھیک ہے، 5:30 بجے آخری بس اسٹینڈ پر پہنچوں گا، اسی وقت تم بتا دینا کہ پھر کب آؤں۔ تو روز نہیں آؤ گے؟ ارے کیوں مرواؤ گے صاحب، وہ ہنس پڑا۔ روز آنے لگا تو ٹیکسی ہر ایک کی نگاہوں میں کٹکے کی۔ دن کے وقت آنے کا بھی وقت بدلتا رہے گا، تم بھی آدمی بدل کر بھیجنا، ایسے دھندوں میں بڑی احتیاط کرنی پڑتی ہے۔ اسی وقت تم بتا دینا کہ پھر کب آؤں۔ تو روز نہیں آؤ گے؟ ارے کیوں مرواؤ گے صاحب، وہ ہنس پڑا۔ روز آنے لگا تو ٹیکسی ہر ایک کی نگاہوں میں کٹکے کی۔ دن کے وقت آنے کا بھی وقت بدلتا رہے گا، تم بھی آدمی بدل کر بھیجنا، ایسے دھندوں میں بڑی احتیاط کرنی پڑتی ہے۔ مگر نہیں، آدمی تمہیں کیسے پہچانیں گے؟ ویسے تو ٹیکسی کا نمبر بھی ہے، مگر یہ میری اپنی نہیں۔ ٹیکسی کے بغیر بھی کام چل جائے گا، جو کوئی بھی آئے گا اپنی پہچان بتائے گا۔ پھر اسی طرح کام چل نکلا۔ وہ چرس بہت عمدہ لاتا تھا اور شروع سے طے شدہ کے تحت پورے گروپ کی ضروریات ایک ہی آدمی لے آتا تھا۔ ان کا گروپ بتدریج بڑھتے 22 لڑکوں لڑکیوں پر مشتمل ہو گیا تھا، جو سب کے سب مختلف ہاسٹلز میں رہتے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو ایک دوسرے کو برداشت کرتے تھے، ورنہ وہ بہتیرے دوسرے طلباء کو بھی جانتے تھے جو چرس کے عادی تھے، مگر اپنی عادات و اعتبار کی بنا پر ان میں گھس نہیں سکتے تھے۔ ان لوگوں نے اپنے لیے چرس کی فراہمی کا ذریعہ ڈھونڈ لیا تھا اور اسے راز رکھا تھا، ورنہ انہیں اندیشہ تھا کہ کوئی نک چڑھا ان کی تذلیل کے لیے انتظامیہ سے مخبری کر کے ان کے کسی ساتھی کو چرس سمیت رنگے ہاتھوں نہ پکڑوا دے۔ نوری السعید واپس ہوٹل کی طرف جاتے ہوئے مسلسل اس کے بارے میں سوچتا رہا۔ جو لوگ 25 کی ٹولی سے باہر تھے ان کے بھی یقیناً کچھ نہ کچھ ذرائع رہے ہوں گے۔ اس نے سوچا کہ اس برے وقت میں انا کو ایک طرف رکھ کر اگر انہیں ٹٹولا جائے تو شاید بات بن ہی جائے۔ یہ فیصلہ کرتے ہوئے اس کے ذہن میں یوسف کا نام کل بلا رہا تھا، جو فلسطین کا باشندہ تھا، حکومت پاکستان کے وظیفے پر جامعہ میں کیمسٹری آنرز کر رہا تھا۔ وظیفے کی رقم خاصی بڑی تھی، لہذا وہ بڑی فراغ دلی سے رہتا تھا۔ ایک سیکنڈ ہینڈ کار بھی رکھی ہوئی تھی جس میں آئے دن اپنی دوست لڑکیوں کو تفریح مقامات پر لے جایا کرتا تھا۔ یوسف کا کمرہ اندر سے بند تھا اور کئی عرب لڑکیوں کے ہنسی مذاق کی آوازوں کے ساتھ ہی کیسٹ پر بجتے ہوئے عربی نغمے کے بول بھی سنائی دے رہے تھے۔ نوری السعید دروازے پر پہنچ کر لحظہ بھر کے لیے چچکا، پھر آہستہ سے دروازے پر دستک دی ڈالی۔ اندر کیسٹ بجتا رہا، آوازیں تھمکی، پھر انگریزی میں ایک سخت آواز گونجی، کون ہے؟ میں نوری السعید ہوں، وہ عربی میں بولا، ذرا ایک ضروری کام ہے تم سے۔ کنڈی گرائی گئی، دروازہ تھوڑا سا کھولا گیا اور یوسف اس کے سامنے آ گیا۔ ہاں کیا بات ہے؟ اس کے سانسوں میں ڈرائی جن کی دھیمی سی مگر واضح بو رچی ہوئی تھی۔ اندر باتیں دوبارہ شروع ہو چکی تھی۔ دروازے کی جھری میں سے نوری السعید کو کسی کے ہاتھ میں تھامے ہوئے ایک بےہودہ انگریزی رسالے کی تصویریں نظر آئیں۔ پھر وہ یوسف کی طرف دیکھنے لگا۔ اسے یوسف سے اس بے رخی کی امید نہیں تھی کہ وہ اسے اندر آنے کو بھی نہیں کہے گا اور محض دروازے سے ٹالنے کی کوشش کرے گا۔ مجھے افسوس ہے کہ میں تمہاری محفل میں مخل ہوا ہوں، نوری السعید نے معذرت آمیز لہجے میں کہا۔ دراصل ایک الجھن تمہارے دروازے تک لے آئی ہے، اگر تم تھوڑی سی چرس ادھار دے سکو۔ یہ محتاج گھر نہیں ہے بھائی، وہ مزکانہ لہجے میں بولا۔ نشہ کرنے کا شوق ہے تو ہاتھ پھیلانے کے بجائے مال پیدا کرو، نشے بعد نشے کے بغیر چوہے سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ یہی حال نوری السعید کا بھی تھا۔ یوسف کے زہریلے کٹیلے الفاظ اس کے سر پر سے گزر گئے۔ مال بہت ہے مگر چرس ناپید ہو گئی ہے، اس نے کہنا چاہا مگر یوسف نے درمیان ہی سے بات اچک لی۔ ہمارے پاس ہوتی تو جن نہ پی رہے ہوتے، یوسف نے خشک لہجے میں کہا۔ مجھے افسوس ہے کہ میں تمہاری جھولی میں کچھ نہ ڈال سکوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے نوری السعید کی روانگی کا انتظار کیے بغیر دروازہ بند کر کے بولٹ چڑھا دیا۔ وہ واپسی کے لیے سیڑھیاں اتر رہا تھا تو یوسف کے کمرے سے پرشور قہقہوں کی گونج ابری اور دھیمے دھیمے اس کی کھوپڑی سلگنے لگی۔ یوسف نے یقیناً اپنے ساتھیوں سے اس کا تذکرہ تضحیک امیز لہجہ میں کیا تھا جو وہ یوں خوش ہو رہے تھے۔ وہ مٹھیاں بھیجے تیزی سے سیڑھیاں اترتا چلا گیا اور پھر اسکوٹر سٹارٹ کر کے اپنے دوستوں کی طرف روانہ ہو گیا۔ حامد کے لیے طارق کی شخصیت نہایت عجیب و غریب اور پراسرار تھی۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے اسے اسٹیٹ ایجنسی کے کام اور آمدنی سے کوئی دلچسپی نہ ہو،
ساری بھاگ دوڑ مینیجر کے ہاتھ میں تھی جو نہایت بے ایمان آدمی تھا۔ حامد 4 بہنوں کا بڑا بھائی اور ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ اس کے والد صاحب ٹیلی گراف اکاؤنٹس آفس میں کلرک تھے۔ ان کی تنخواہ اتنی قلیل تھی کہ گاڑی میں مشکل چل رہی تھی۔ اگر سر چھپانے کو سرکاری کوارٹر نہ ہوتا تو شاید اس تنخواہ میں زندہ رہنا بھی دشوار ہو جاتا۔ اس کے گھر کا ماحول خالص مشرقی انداز کا تھا، جہاں باہمی رشتوں کا احترام بنیادی عنصر ہوتا ہے۔ اس نے گریجویشن کیا تو سب گھر والوں کو امید تھی کہ وہ کسی کے کہے سنے بغیر خود ہی ملازمت کی جستجو میں لگ جائے گا، کیونکہ دوسروں کی طرح گھر کے حالات اس کے بھی سامنے تھے۔ مہنگائی دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ تن ڈھانکنے کو تو موٹا چھوٹا کافی ہوتا، مگر آتش شکم سرد کرنے کی کوئی سستی صورت باقی نہیں رہی تھی۔ پہلے گوشت کی جگہ دال پکانے سے خرچہ چوتھائی رہ جاتا تھا، مگر اب انہیں دال بھی عیاشی کے زمرے میں محسوس ہونے لگی تھی، کیونکہ دام گوشت کے منہ آنے لگے تھے۔ لہٰذا آخری تاریخوں میں بھانت بھانت کی چٹنیاں تیار کی جاتی تھی۔ ایک طرف گرانی اور تنگ دستی کا یہ عالم تھا، اور دوسری طرف بابا جان کی تنخواہ میں 20 روپے سالانہ کا اضافہ، جس سے کوئی بات بنتی نظر نہیں آتی تھی۔ جس دن حامد کے امتحان ختم ہوئے اسی دن سے اس نے ملازمت کے لیے تگودو شروع کر دی، مگر شہر بھر کی خاک چھاننے اور جوتیاں چٹکانے کے باوجود اسے کہیں نوکری کی نوید نہ مل سکی۔ ایسا نہیں تھا کہ شہر میں نوکریاں ہی ختم ہو گئی تھیں، کام بہت تھے، مگر بات صرف اتنی تھی کہ کراچی میں پڑھے لکھے ضرورت سے زیادہ ہو گئے تھے۔ شہر کی بیشتر آبادی تعلیمانہ تھی، اور پھر تعلیمی ادارے ہر سال ہزاروں سرٹیفکیٹ، ڈپلومے اور ڈگریاں دیے جا رہے تھے۔ اگر شہر کے بینک، دفاتر اور کارخانے انہیں کہاں تک کھپاتے چلے جاتے۔ ہاں، جاہلوں کا اس شہر خرافات میں قحط تھا تو اس کے لیے بڑے کام تھے جنہیں کوئی پڑھا لکھا اپنانے کو تیار نہیں تھا۔ جس وقتی ملازمت کی تلاش میں وہ اس وقت دفتر میں پہنچا تھا، خوش قسمتی سے اس دن طارق خود موجود تھا۔ مینیجر کو اپنی متعلق عنان بادشاہی میں کسی کا دخل گوارا نہیں تھا، لیکن مالک کے سامنے وہ مجبور تھا۔ طارق نے اسے 300 روپے ماہانہ پر ملازم رکھ لیا۔ اسے شام 6 سے 8 بجے تک ایجنسی جا کر کچھ اندراجات کرنے ہوتے تھے۔ رفتہ رفتہ اس نے ایجنسی کے ٹائپ رائٹر پر قدرے مہارت حاصل کر لی تو کرائے نامے، رسیدیں، فروخت کے معاہدے اور دوسرے دستاویزات بھی ٹائپ کرنے لگا۔ ایک روز طارق نے اسے ٹائپ کرتے دیکھا تو خوش ہو کر تنخواہ 500 تک پہنچا دی۔ وقت گزرنے کے ساتھ حامد پر مینیجر کی بے ایمانیاں ظاہر ہونے لگی۔ ابتدا میں حامد نے اس بے ایمانی کی شکایت کرنے کا ارادہ کیا، مگر طارق کی عدم دلچسپی کو دیکھتے ہوئے خاموش ہی رہا۔ وہ کسی پیچیدگی میں پڑھ کر اس صاف ستھری روزی کو گرانا نہیں چاہتا تھا، جس کی وجہ سے اس کے گھر میں نمایاں تبدیلیاں رونما ہونے لگی تھی۔ طارق اس دن کئی ہفتوں بعد دفتر آیا تھا اور گاڑی سے اتر کر سیدھا اندرونی دفتر میں چلا گیا، جہاں سفید میز کے پیچھے گھومنے والی کرسی پر مینیجر بیٹھا اپنے حواریوں سے گپ شپ لڑاتا رہتا تھا۔ طارق کے اندر جاتی 3 آدمی باہر نکلے اور کاغذات بغلوں میں دبائے وہاں سے روانہ ہو گئے۔ چند ثانیوں بعد مینیجر بھی باہر آ گیا۔ اس کے بچنے سے ناگواری کا اظہار ہو رہا تھا۔ جاؤ صاحب، تمہیں بلا رہے ہیں، اس نے منہ بنا کر عجیب سے لہجے میں کہا، اور حامد نے خوشگوار حیرت کے ساتھ اپنی کرسی چھوڑ دی۔ اندرونی کمرے کی طرف بڑھتے بڑھتے حامد نے پلٹ کر دیکھا اور حیران رہ گیا۔ مینیجر شیشے کے دروازے سے سڑک کا منظر دیکھتے ہوئے سگریٹ سلگانے میں مصروف تھا، جس کا مطلب تھا کہ مینیجر کو باہر روک کر طارق اسے تخلیے میں اندر بلا رہا تھا۔ حامد کا دل تیزی کے ساتھ دھڑکنے لگا۔ اسے لگا تھا کہ طارق کا دل شاید اپنے مینیجر کی طرف سے شک میں مبتلا ہو گیا ہے اور اپنی رائے کی تائید یا تردید کے لیے اس سے اکیلے میں بات کرنا چاہتا ہے۔ اس کے اندر داخل ہونے پر طارق نے اسے دروازہ بند کرنے کو کہا تو حامد کا گمان یقین میں بدل گیا اور وہ دونوں ہاتھ پشت پر باندھ کر مودبانہ انداز میں میز کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ بیٹھ جاؤ، طارق نے کرسی کو قدرے جلاتے ہوئے نرمی سے کہا، اور حامد نے شکریہ ادا کر کے ایک کرسی سنبھال لی۔ اس کا دل اس وقت کنپٹیوں میں دھڑک رہا تھا اور طارق کی تجربہ کار نگاہیں اس کے چہرے پر مرکوز تھی۔ تم محنتی اور ایماندار آدمی ہو حامد، طارق نے کہنا شروع کیا۔ پہلے دن کے انٹرویو میں تم نے اپنی ذمہ داریوں کے بارے میں مجھے کھل کر سب کچھ بتا دیا تھا۔ مجھے خوشی ہوئی، اور شاید یہ تمہارے گھریلو حالات سے اس واقفیت کا ہی نتیجہ ہے کہ میں مسلسل تمہاری آمدنی بڑھانے کے امکانات پر غور کرتا رہا ہوں۔ میں آپ کا ممنون ہوں سر کہ آپ مجھ پر اتنے مہربان ہیں، حامد نے تشکر آمیز لہجے میں کہا۔ پتہ کون اپنے ملازمین کے لیے اتنا فکر مند ہوتا ہے، جبکہ میں شاید اپنے فرائض میں کوتاہی کا مرتکب ہوتا رہتا ہوں۔ وہ تھوڑا سا جذباتی ہونے لگا۔ میں سمجھا نہیں کہ تم کیا کہنا چاہ رہے ہو، طارق نے حیرت سے پیشانی پر بل ڈال کر سوال کیا۔ مینیجر صاحب اس دفتر اور اپنے منصب کا، طارق نے ایک دم اسے ٹوک کر خاموش کر دیا اور سنجیدگی سے بولا، تمہاری ہی طرح وہ بھی محنتی ہے مگر بے ایمان ہے۔ میں نے اسے 800 پر ملازم رکھا تھا اور آج بھی اس کی یہی تنخواہ ہے، جبکہ تم 2-3 گھنٹوں کے لیے یہاں آ کر 500 کما لیتی ہو۔ میں اس بات کا قائل ہوں کہ جو جس کے مقدر میں ہے اسے مل کر رہتا ہے۔ وہ ایماندار ہوتا تو آج میں اسے 2,500-3 ہزار روپے دے رہا ہوتا، مگر وہ یہی رقم میری لائی میں موڑ آ رہا ہے۔ میری چشم پوشی کی بھی وجہ ہے، میری دوسرے کام ہیں، میں یہاں زیادہ وقت نہیں دے سکتا۔ وہ میرا دیکھا بھالا آدمی ہے، میرے لیے یہی کافی ہے کہ یہ ادارہ قائم ہے اور اپنے اخراجات کے علاوہ کچھ نہ کچھ دے ہی رہا ہے۔
جی یہ تو درست ہے، حامد نے مروب ہو کر کہا۔ طارق کی سوچ بہت صاف ستھری اور منطقی محسوس ہوئی تھی اسے۔ مگر تم نوجوان آدمی ہو، طارق پھر کہنے لگا، تم پر اپنے گھر کی بھاری ذمہ داریاں ہیں جن کے بوجھ تلے تمہاری ذات دب کر رہ گئی ہے، ورنہ تمہارے بھی بہت سے خواب ہوں گے، آرزویں ہوں گی جن کی تم تکمیل چاہتے ہو، مگر پیسے کے بغیر یہ محال ہے۔ آپ نے میرا ایک بوجھ ہلکا کیا ہے سر۔ حامد نے تو شکر امیز لہجے میں کہا، آپ کے یہاں آنے سے قبل میں نے گریجویشن کی بنیاد پر شہر بھر میں کل وقتی ملازمت حاصل کرنے کے لیے جوتیاں چٹکائیں، لیکن کہیں بات نہ بن سکی۔ آپ خدا کا شکر ہے کہ یہاں سے ملنے والے 500 روپے میں سے اپنی تعلیمی اخراجات نکال کر گھر والوں کا خاصا ہاتھ بٹا رہا ہوں، ورنہ میرے لیے زندہ رہنا بھی دشوار ہو جاتا۔ 500 روپے، طارق نے میز پر جھکتے ہوئے دہرایا۔ تم کب تک اس پر گزارا کر سکو گے؟ تمہاری محنت اور ایمانداری کو دیکھتے ہوئے شاید میں اگلے برسوں 200-400 اور بڑھا دوں، لیکن یہ آمدنی تمہاری امنگوں کا ساتھ نہ دے سکے گی۔ میں تو خیر جاہل آدمی ہوں، تم پڑھ لکھے ہو، اچھی طرح جانتے ہو کہ افراط زر کیا ہے۔ پیسے کی قدر و قیمت دن بدن تیزی سے گھٹتی جا رہی ہے۔ جو کام کل سینکڑوں میں ہو جاتے تھے آج اس کے لیے ہزاروں درکار ہیں، اور یہ سلسلہ بس چلے ہی چلے جا رہا ہے۔ پتہ نہیں اس کا اختتام کہاں اور کیسے ہوگا۔ حامد خاموش رہا۔ طارق کی ہر بات اس کے دل کو لگ رہی تھی، اس کی دکھتی رگوں کو چھیڑ رہی تھی۔ وہ خود بھی شہر کی کشادہ اور صاف ستھری سڑکوں پر رواں دواں نت نئی گاڑیوں کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتا تھا۔ مجھے معلوم ہے کہ تم میری عزت کرتے ہو، وہ کہہ رہا تھا، میرا احترام کرتے ہو صرف اس لیے کہ میرے پاس وسائل ہیں۔ میں تمہاری محنت کے صلے میں تمہیں معقول معاوضہ دے رہا ہوں، اس میں کمی آ جائے گی تو تم مجھ سے نگاہیں بدلو گے۔ اس دور میں انسان کی عزت و آبرو، حیثیت اور مقام کا تعلق صرف پیسے سے ہے، خواہ وہ کسی بھی طرح کمایا گیا ہو۔ پیسہ کمانے کے لیے بڑے ہیر پھیر کرنے پڑتے ہیں، مگر اس کے بعد آدمی مطمئن ہوتا ہے کیونکہ اس پیسے کو وہ اپنی مرضی سے استعمال کر سکتا ہے۔ آپ درست کہہ رہے ہیں سر، حامد نے دھیمی آواز میں کہا۔ یہ تو کھلی باتیں ہیں، میں خود بھی نہ جانے کیسے کیسے خواب دیکھتا ہوں، مگر میں اناڑی ہوں، پیسہ کمانے کے راستے میری سمجھ میں نہیں آتے۔ اور اگر میں کوئی تجویز پیش کروں، طارق نے کہا، کوئی ایسا کام جس کے لیے سرمایہ کے بجائے بس تھوڑی سی ہمت اور ہوشیاری کی ضرورت ہو، میں سر کے بل تیار ہوں سر، حامد نے پراشتیاق لہجے میں کہا۔ طارق کی امید افزا گفتگو نے اس کا دوران خون تیز کر دیا تھا، اور اس کے تصور میں چمکتی دھمکتی نئی گاڑیوں کے ہیولے سے کرانے لگے تھے۔ مارٹن کوارٹر کے اس بوسیدہ مکان کی بنیادوں سے خوبصورت سا بنگلہ ابھرتا محسوس ہو رہا تھا۔ طارق کی گہرا سانس لے کر گھومنے والی کرسی کی پشتگاہ سے ٹک گیا۔ نہیں، میں زبان کھول کر اپنا بھرم نہیں کھونا چاہتا، تم ایک ایماندار نوجوان ہو اور ایمانداری کے روایتی مفہوم کے قائل معلوم ہوتے ہو، شاید یہ کام تم نہ کر سکو۔ حامد کا چہرہ لٹک گیا۔ کون دیکھتا ہے سر، ایمانداری اور بے ایمانی کوئی اٹل چیز ہی نہیں ہے۔ کسی کی گردن کاٹے بغیر اگر 2 پیسے حاصل کر لیے جائیں تو میں اسے کسی طرح بے ایمانی نہیں سمجھتا۔ طارق اس کی طرف دیکھتا رہا، اس کی نگاہوں سے بے اعتباری مترشح تھی۔ بالفرض میں تم سے یہ کہوں کہ تم اپنے حلقوں میں ہیروئن متعارف کرواؤ جس کی فروخت میں تمہارا معقول منافع شامل ہوگا، تو شاید تم میری دماغی صحت پر شبہ کرنے لگو گے۔ آپ غلط سمجھ رہے ہیں مجھے، حامد نے احتجاج کیا۔ میری یہ کام ایک سنسنی خیز تجربہ ہوگا، میں اسے چیلنج سمجھ کر قبول کروں گا، لیکن سوال یہ ہے کہ میں ہیروئن کہاں سے لاؤں گا؟ کون اعتماد کرے گا مجھ پر؟ یعنی تم ایمانداری کو ایک ڈھکوسلا سمجھتے ہو؟ حامد چونک پڑا مگر فوراً ہی سنبھل گیا۔ ہیروئن کو اگر کشتہ تلا کہہ کر فروخت کیا جائے تو ایمانداری مجروح ہوتی ہے سر، اسے اس کے نام سے بیچنے میں ایمانداری پر کیا حرف آتا ہے؟ تمہارا ضمیر منشیات فروشی پر تمہیں ملامت نہیں کرے گا؟ حامد کا حوصلہ بڑھ گیا تھا، اس کے لبوں پر تلخ سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ ضمیر تو اب بھی ملامت کرتا ہے سر، اور یہ ملامت زیادہ شدید ہے۔ 4 بہنوں میں سے 2 شادی کے قابل ہیں اور میں اس قابل بھی نہیں کہ ان کی شادی کر سکوں۔ میرے باپ نے اپنی ساری عمر کلرکی میں گزار دی ہے، ان کی تنخواہ میں پیٹ بھرنا بھی مشکل ہوتا ہے۔ اگر میری بات پر شبہ ہو تو کبھی آ کر آخری تاریخوں میں ہمارے گھر کا حال دیکھیں، بات بات پر ہر ایک دوسرے کو پھاڑ کھانے کو دوڑتا ہے۔ میں خود بارہا یہ سوچ چکا ہوں کہ جب ان کی آمدنی اتنی قلیل تھی تو انہیں بچوں کی کیا ضرورت تھی۔ تھوڑی دیر بعد ان میں معاملات طے ہو چکے تھے۔ حامد نے اس کا بتایا ہوا پتہ لکھ لیا، اس پتے پر پہنچ کر اسے کالے گلاب کا حوالہ دینا تھا۔ بقیہ معلومات موتی دادا سے حاصل ہونی تھی، جو شاید طارق کا کوئی خاص آدمی تھا۔ تھوڑی دیر بعد طارق نے مینیجر کو اندر بلا کر اس کا حساب بے باک کرنے کی ہدایت کی تو اسے خاصی خوشگوار حیرت ہوئی۔ حامد کے جانے کے بعد طارق نے مینیجر کو بلا کر کہا، پتہ ہے میں نے اسے کیوں نکالا ہے؟ مینیجر بے بسی سے شانے ہلا کر رہ گیا۔ اس وقت اس کے چہرے پر رحم انگیز معصومیت چھائی ہوئی تھی۔ میں ڈسپلن کا سخت پابند ہوں، طارق سر لہجے میں بولا۔ وہ تمہارا ماتحت تھا مگر اس نے تمہارے ہیر پھیر کے واقعات بتانے چاہے تھے۔ میں یہ پسند نہیں کرتا کہ ایک ایسا آدمی جو تمہارے نیچے کام کرتا ہے اور وہ تمہیں بے ایمان سمجھتا ہو۔ مینیجر کا چہرہ دھواں ہو گیا اور وہ پھنسی آواز میں اسے بولا، اسے غلط فہمی ہوئی ہوگی جناب، اب تک جو ہوا سو ہوا۔ طارق نے ٹھہری ہوئی آواز میں کہا۔ تو مینیجر کی جان میں جان آئی۔ یہ نہ بھولو کہ تمہاری ملازمت سے پہلے یہ ایجنسی میں خود چلاتا تھا، میری معلومات کے بتیرے ذرائع ہیں۔ آئندہ کوئی خیانت ہوئی تو میں تمہاری چمڑی ادھیر ڈالوں گا، آئندہ آپ کو کوئی شکایت نہ ہوگی، اس نے رو دینے والی آواز میں کہا اور طارق نے کرسی چھوڑی۔ سکندر علی کا نام ڈینی کے ذہن سے چپکا رہ گیا تھا۔ اسے پورا یقین تھا کہ غزالہ کے کالج کے فنکشن میں اس نے جو آواز سنی تھی
وہ 100% اس کے پراسرار سربراہ کی تھی۔ وہی آواز، وہی غنودہ سا لہجہ، جیسے وہ سننے والے کو سو جانے کی ترغیب دے رہا ہو۔ ڈینی پنڈال سے نکلا تو دونوں لڑکیاں بھی اس کے ساتھ ساتھ تھیں اور اس کے رویے میں یکا یک رونما ہونے والی تبدیلی حیران کن تھی، لیکن ہمت نہیں پڑی تھی کہ اس سے زیادہ باز پرس کرتی۔ یہ اتفاق ہی تھا کہ ڈینی نے اسٹیج کے قریب مہمانوں کے لیے بچھائے گئے صوفوں کی بجائے عقبی حصے میں پڑی ہوئی کرسیوں پر بیٹھنے کا فیصلہ کیا تھا، اور جو اسے گمنام باز کو پنڈال میں اس کی موجودگی کا علم ہی نہ ہو سکا تھا۔ پنڈال سے نکلتے ہوئے بھی ڈینی نے احتیاط رکھی تھی کہ روسٹم پر منشیات کے خلاف تقریر کرنے والا مہمان خصوصی اس کی شکل نہ دیکھ سکے۔ ڈینی سوچ رہا تھا کہ اگر وہ ابتدا میں اگلے صوفوں پر جا بیٹھا ہوتا تو وہ شخص لازماً اسے پہچان لیتا، کیونکہ وہ ہر ایک کو جانتا تھا، مگر اس کی ذات سب کے لیے ایک راز تھی۔ پھر شاید وہ اپنے راز کے تحفظ کی خاطر اس مذاکرے کے اختتام پر اپنی تقریر کا پروگرام ہی منسوخ کر دیتا، لیکن اتفاقات نے صورتحال کو بالکل ہی بدل کر رکھ دیا تھا۔ پنڈال سے باہر میدان میں لگے ہوئے ایک اسٹال پر غزالہ اور عابدہ کے ساتھ چائے پیتے ہوئے ڈینی نے آہستہ آہستہ خود پر قابو پا لیا اور مسکراتے ہوئے غزالہ سے مخاطب ہو گیا۔ آپ کی ذات بہت دلچسپ ہے، باتوں ہی باتوں میں کافی وقت گزر گیا، لیکن مجھے اندازہ نہ ہو سکا، مگر مہمان خصوصی کی تقریر شروع ہوتے ہی آپ کو اچانک کیا ہو گیا تھا؟ عابدہ نے اس کی طرف جھک کر سوال کیا۔ مہمان خصوصی کی آواز سن کر ہی میں چونکا تھا، ورنہ آپ کی باتوں میں کھویا ہوا تھا۔ ڈینی نے خصوصی طور پر غزالہ کی طرف متوجہ ہو کر کہا، مگر آپ کے تو چہرے کا رنگ بدل گیا تھا۔ غزالہ نے ہنستے ہوئے شوخی میں کہا، میں تو سہم ہی گئی تھی، آج 8:30 بجے ایک پارٹی کے ساتھ میری اہم میٹنگ مقرر تھی۔ ڈینی نے مسکراتے ہوئے بات بنائی۔ لاکھوں کا سودا ہونے کی امید تھی، لیکن آپ کی میٹھی میٹھی باتوں میں ڈوب کر مجھے اندازہ ہی نہ رہا کہ 8:30 کب بجے۔ اوہ، غزالہ سنجیدہ ہوگی، یہ تو بہت برا ہوا۔ اگر آپ نے پہلے ہی اپنی مصروفیت کی نوعیت بتا دی ہوتی تو میں آپ کو بروقت یاد دلا دیتی۔ اب آپ کو دوبارہ میٹنگ کا وقت مقرر کرنا ہوگا، اس کی نوبت نہیں آئے گی۔ وہ لہجے میں ہلکے سے تعصب کا تاثر شامل کرتے ہوئے بولا۔ داموں پر بات الجھی ہوئی تھی، میری غیر حاضری کو میری عدم دلچسپی سمجھا گیا ہوگا۔ ڈینی ان دونوں کے ساتھ اسٹال میں بیٹھا باتیں کرتا رہا، لیکن اس کے کان لاؤڈ سپیکر پر گونجتی ہوئی غنودہ آواز پر لگے رہے۔ مہمان خصوصی کی تقریر زیادہ طویل نہیں تھی، لیکن اس کے ایک ایک لفظ سے منشیات کے فروغ سے گہری نفرت کا اظہار ہو رہا تھا۔ اس نے باتوں ہی باتوں میں لڑکیوں سے مہمان خصوصی کے بارے میں دریافت کیا تو اسے یہ جان کر حیرت ہوئی کہ وہ شہر میں خاصا مقبول آدمی تھا۔ اس کا نام اسکندر علی تھا۔ وہ شہر کی کئی سماجی اور معاشی بہبود کی تنظیموں کا روح رواں تھا۔ اجتماعی فلاح کے کاموں میں نہ صرف اپنا وقت دیتا تھا بلکہ وقت ضرورت ہے مالی اعانت سے بھی دریغ نہیں کرتا تھا۔ طلبہ میں وہ اتنا ہر دل عزیز تھا کہ ہر فنکشن میں اس کا پیغام بھی شامل ہوتا تھا۔ معلومات حاصل ہو جانے کے بعد ڈینی وہاں سے اٹھ گیا۔ اس بار لڑکیوں نے ویرائٹی شو کے لیے اسے روکنے کی کوشش نہیں کی اور وہ باہر آ کر کار میں تیز رفتاری کے ساتھ گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ گھر پہنچنے کے بعد ڈینی نے ٹیلی فون ڈائریکٹری سنبھالی اور تھوڑی سی محنت کے بعد اسکندر علی کا فون نمبر تلاش کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ نمبر اور مکان کا پتہ ایک کاغذ پر نوٹ کر کے اس نے ڈائریکٹری ایک طرف پھینکی اور خود فون پر جم گیا۔ تیسری گھنٹے پر ریسیور اٹھایا گیا تھا۔ بولنے والے کی آواز سے ڈینی نے اندازہ لگایا کہ وہ کوئی ملازم تھا۔ اس کے استفسار پر ملازم نے بتایا کہ وہ گھر پر نہیں تھا اور نہ ہی وہ اس کی واپسی کے بارے میں کوئی اندازہ لگا سکا تھا۔ فون بند کر کے ڈینی نے ریسٹ واچ دیکھی تو ٹرانسمیٹر آن کرنے کا وقت گزرے چند منٹ ہو چکے تھے۔ اس نے سرخ بٹن دبا کر اپریٹس آن کیا اور اس کا انٹینا باہر کھینچ کر اپریٹس ایک تپائی پر رکھ دیا۔ لباس تبدیل کر کے وہ سستانے کے لیے بستر پر دراز ہوا تو اس کے ذہن میں باز کے الفاظ گونجنے لگے۔ اس نے پچھلی رات ہی ڈینی سے کہہ دیا تھا کہ شاید اگلے دن مقررہ وقت پر اس سے رابطہ نہ ہو سکے۔ باز کو پہلے سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ کالج کے مذاکرے کی صدارت سے جلدی فارغ نہ ہو سکے گا۔ وہ اسکندر علی کی آواز کے بارے میں پر یقین ہونے کے باوجود ایک عجیب سی بے یقینی کا شکار تھا اور جلد از جلد ایک بار پھر اپنے باز کی آواز سن کر اپنی تسلی کرنا چاہتا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنے باز کی پوری اسرار شخصیت سے اس قدر سرسری انداز میں متعارف ہو سکے گا۔ پھر اسے یاد آیا کہ اس کے پاس نے ٹرانسمیٹر ملنے کے بعد اسے بھی رابطہ قائم کرنے کی اجازت دے دی تھی۔ یہ یاد آتے ہی اس نے اپریٹس اٹھایا اور اس کا سیاہ بٹن دبا کر تھوڑے سے تھوڑے وقفے سے پیغام نشر کرنے لگا۔ وہ تقریباً 10 منٹ تک اس لاسلکی آلے پر مصروف رہا، لیکن دوسری طرف سے کوئی جواب نہیں ملا۔ آخرکار ڈینی نے اپریٹس آف کر کے الماری کے ایک خفیہ خانے میں مقفل کر دیا اور کنڈی گرا کر خوابگاہ سے نکل آیا۔ اسے یک بیک بھوک کا احساس ستانے لگا تھا۔ کھانے کے دوران بھی اس کا ذہن مسلسل اسی مسئلے میں الجھا رہا۔ وہ کئی برس سے اس کے لیے کام کر رہا تھا، لیکن اس سے واقفیت نہیں رکھتا تھا۔ البتہ آواز سے اس قدر مانوس تھا کہ اسے ہزاروں میں پہچان سکتا تھا۔ پھر غزالہ کے کالج میں اس نے اسکندر علی کی آواز مائکرو فون کے راستے لاؤڈ سپیکر پر گونجتی سنی تھی، جو پراسرار باز کی آواز سے مطابقت رکھتی تھی۔ ڈائریکٹری سے نمبر تلاش کر کے اس نے اسکندر علی کے گھر فون کیا تو موجود نہیں تھا۔ اسی طرح ٹرانسمیٹر پر باز سے بھی رابطہ قائم نہ ہو سکا۔ یہ سب نقطے ایک ہی سمت کی نشاندہی کر رہے تھے۔ اسکندر علی جو ایک طرف ہر دل عزیز شخصیت کا مالک اور سماجی دشمن حرکتوں کا کٹر مخالف تھا، اپنے دوسرے روپ میں منشیات کا ایک بڑا کاروبار چلا رہا تھا۔ اس میں نت نئی راہیں تلاش کر رہا تھا
چرس عام ہو جانے کے بعد مقامی بازار میں ہیروئن متعارف کروا رہا تھا، اور اسی پر بس نہیں تھی بلکہ اپنے آدمیوں کے ساتھ مالی بدیانتی کا ارتکاب کرنے والے کو بھی وہ بے داغ طریقے پر ٹھکانے لگا چکا تھا۔ یعنی محسوس کر رہا تھا کہ اسے روا روی میں ترقی کا دوسرا راستہ مل گیا تھا۔ انہی خیالات میں چلتے چلتے وہ اسکندر کے مکان کی طرف چل پڑا۔ وہ زرد رنگ کی ایک 2 منزلہ عمارت تھی جس کے گرد و پیش احاطہ موجود تھا۔ سرے کا وہ مکان بظاہر ایک عام سا مکان تھا جس پر بادی نظر میں غیر آباد ہونے کا شبہ ہوتا تھا۔ مکان کے پھاٹک کے ساتھ والے ستون پر پلاسٹک کی تختی پر سکندر علی کا نام اور مکان نمبر درج تھا۔ ڈینی دھیمی رفتار سے مکان کے پاس سے گزرتا ہوا عقبی سڑک پر آیا اور پھر اس کی کار تیز رفتاری سے آگے بڑھتی چلی گئی۔ رات کو اس نے مقررہ اوقات کا آغاز ہوتے ہی ٹرانسمیٹر آن کر دیا۔ اپنی طرف سے رابطے میں پہل کرنے سے قبل وہ کچھ انتظار کرنا چاہتا تھا۔ چند منٹ بعد ہی اسے ٹرانسمیٹر پر پراسرار سی غنودہ آواز سنائی تھی اور لپک کر آپریٹرز کے قریب پہنچ گیا۔ ڈیون ریسیونگ سر، اوور۔ باز کا سگنل ختم ہوتے ہی ڈینی نے سیاہ بٹن دبا کر کہا، کیا خبر ہے؟ اوور۔ سوال کیا گیا۔ میں نے کسی سے رابطہ قائم نہیں کیا سر، حکم کے مطابق گوشہ نشینی اختیار کر لی ہے، اوور۔ گڈ۔ جذبات سے آری سپاٹ لہجے میں کہا گیا، لیکن باخبر رہنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آج شام کے اخبارات دیکھے تھے تم نے؟ اوور۔ نہیں سر۔ ڈینی نے اپنے دل کی دھڑکن کن پٹھیوں میں محسوس کرتے ہوئے کہا، آئندہ میں ان اخبارات کا مطالعہ اپنے معمول میں شامل کر لوں گا سر، اوور۔ کل رات گئے قائد آباد میں 2 گروہوں میں تصادم ہوا ہے۔ دونوں کا تعلق منشیات فروشوں سے تھا۔ ایک آدمی ہلاک ہوا، 3 زخمی ہوئے ہیں۔ مجھے اس واقعے کی تفصیلی رپورٹ درکار ہے، کب تک فراہم کر سکو گے؟ اوور۔ ابھی کوشش کرتا ہوں سر، اوور۔ اس نے مستعد لہجے میں کہا۔ حماقت کی ضرورت نہیں، دوسری طرف سے ناگواری کے ساتھ کہا گیا، واقعہ تازہ ہے، پولیس کے ساتھ علاقے میں اس کے مخبر بھی سرگرم ہوں گے۔ یہ کام خود کو مشکوک بنائے بغیر ثبوت تم بہتر طریقے سے کر سکو گے، اوور۔ ہو سکتا ہے جہانگیر کو اس بارے میں کچھ معلوم ہو، اوور۔ اس سے بھی بات کر لو، میرا مدعا صرف اتنا تھا کہ تم براہ راست ان لوگوں سے نہ ملو۔ باز کی آواز ابھری، اگر بالکل ہی کٹ کر رہ گئے تو خام چلانا دشوار ہو جائے گا، فون کی حد تک تمہیں کھلی آزادی ہے، اوور۔ اوکے سر، اوور۔ کل صبح تم گلشن اقبال کے اسی مکان میں چلے جاؤ جہاں پہلے لے جائے گئے تھے۔ ایک بات طے ہو جانے کے بعد باز دوسرے موضوع کی طرف آ گیا، وہاں وہی عورت موجود ہوگی، تم اسے اینی زولا کہہ کر مخاطب کرو گے اور وہ ایک بریف کیس تمہارے حوالے کرے گی۔ اسے احتیاط سے اپنے ساتھ لے آنا، وہ بریف کیس بہت قیمتی اور نازک ہے جسے تمہارے لیے تیار کروایا گیا ہے۔ اس کے دونوں سروں پر سلیٹ جیسے 2 ہموار مستطیل موجود ہوں گے جو اندر نصب چھوٹے سے کمپیوٹر سے منسلک ہیں۔ تم پہلے بائیں پھر دائیں مستطیل پر اپنا انگوٹھا رکھو گے تو نشان پہچان کر کمپیوٹر خود بخود تالا کھول دے گا۔ اس کے علاوہ کسی بھی ذریعے سے بریف کیس کھولنے کی کوشش کی گئی تو اندرونی پوشیدہ بارودی مادہ بریف کیس سمیت اس پر زور آزمائی کرنے والے کے ٹکڑے اڑا دے گا، اوور۔ مجھے مادام اینی زولا کے پاس کب پہنچنا ہے سر، اوور۔ ڈینی نے مرعوب ہوتے ہوئے سوال کیا۔ نہ مادام نہ مس، تم اسے اینی زولا کہو گے، باز نے تادیبی لہجے میں کہا۔ یہ اس کا نام نہیں، تمہارا کوڈ ہے۔ 9 اور 12 کے درمیان تم کسی بھی وقت وہاں پہنچ سکتے ہو، لیکن اس سے غیر ضروری طور پر بے تکلف ہونے کی ضرورت نہیں، اوور۔ میں سمجھ گیا سر، ہدایت پر حرف بحرف عمل ہوگا، لیکن مجھے اجازت ہے کہ میں اس بریف کیس کو کھول سکوں، اوور۔ اس نے جھجکتے ہوئے سوال کیا۔ نہ صرف کھولو گے بلکہ کل رات میں تم سے اس کے بارے میں تفصیلی بات کروں گا۔ اب تم آپریٹرز آف کر کے بے فکری سے سو سکتے ہو، اوور اینڈ آل۔ دوسری طرف سے خاموشی چھا گئی۔ ڈینی گہرا سانس لے کر سرخ بٹن دبایا اور وہ ٹرانسمیٹر ریسیور آف کر دیا۔ ڈینی کو اجازت مل چکی تھی، لہٰذا اس نے فوراً ہی فون پر جہانگیر کو کھڑکانے کا فیصلہ کر لیا۔ دوسری طرف دوبارہ گھنٹی بجی اور تیسری بار درمیان ہی میں ریسیور اٹھا لیا گیا۔ ہیلو، جہانگیر اسپیکنگ۔ ڈینی کے کانوں میں بوجھل آواز آئی، کیا اس وقت تم اس قابل ہو کہ میں کچھ اہم بات کر سکوں؟ ڈینی نے چپتے ہوئے لہجے میں سوال کیا۔ میں نارمل باس، بکھلائی ہوئی آواز میں جواب دیا گیا۔ شام کو تھوڑی سی لی تھی، شاید آواز پر اسی کا اثر ہے۔ مال تمہیں مل گیا تھا؟ جی، ڈینی کے ذریعے، دبی دبی آواز میں کہا گیا۔ میں لکیر کا فقیر نہیں ہوں، ڈینی زہریلے لہجے میں بولا۔ حالات اور مواقع کی نزاکت کے پیش نظر اپنی کھوپڑی بھی استعمال کرتا ہوں۔ یہ بتاؤ کہ مارکیٹ کی کیا رپورٹ ہے؟ حیرتناک تیزی کے بعد بازار ایک دم ٹھنڈا ہوتا نظر آ رہا ہے، جہانگیر نے رک رک کر کہا۔ بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ چند روز کے بحران سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہر ایک بلیک گولڈ کے چکر میں پڑ گیا اور اس وقت بازار میں منو مال آ گیا ہے۔ شام کے اخبارات دیکھے تھے؟ ڈینی نے اپنے اوپر آزمایا جانے والا سوال دہرایا۔ شاید آپ راجو کے اڈے پر ہنگامے کی بات کر رہے ہیں۔ مجھے اخبار سے پہلے اس کی اطلاع مل گئی تھی، بعد میں اخبار بھی دیکھا، مگر اس میں کوئی تفصیل نہیں ہے۔ یہ معاملہ ذرا سنگین بھی ہو سکتا ہے۔ جہانگیر اس سے کہیں زیادہ باخبر تھا۔ جو کچھ معلوم ہے رکے بغیر دہرا جاؤ، جہاں ضرورت محسوس ہوئی ٹوک دوں گا۔ راجو قائد آباد کے علاقے میں دیسی شراب بیچتا ہے۔ 3-4 دن سے اس نے کسی سے لے کر مہنگے داموں چرس بھی بیچنی شروع کر دی۔
علاقے میں چرس کا دھندا کرنے والوں نے اسے روکنا چاہا لیکن وہ باز نہ آیا، اور کل رات گئے ہمارے دلال نے راجو کے اڈے پر مسلح دھاوا بول دیا۔ ہوٹل اور اس کے پیچھے واقع ساکی خانے کو آگ لگا دی گئی۔ آدھے گھنٹے تک گولیاں چلیں جس کے نتیجے میں راجو کا بھائی مارا گیا۔ پولیس نے بہت سے آدمیوں کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے لیکن جو ملوث تھے وہ سب روپوش ہو چکے تھے، البتہ 7 دوسرے آدمی پکڑے گئے۔ ویری گڈ، ڈینی اسے بے ساختہ داد دیے بغیر نہ رہ سکا۔ مجھے خوشی ہے تم آنکھیں کھلی رکھتے ہو، ہمارا آدمی کسی قیمت پر پولیس کی تحویل میں نہ جانا چاہیے، ہو سکے تو اسے شہر ہی سے نکلوا دو۔ اوکے باس، جہانگیر نے سعادت مندانہ آواز میں کہا۔ ویسے نئی لائن پر بھی کام شروع کر دیا گیا ہے۔ کون کام کر رہا ہے؟ ڈین نے سوال کیا۔ طارق نے یونیورسٹی کے ایک ضرورت مند اور غریب طالب علم پر ڈورے ڈالے ہیں اور وہ فوری طور پر مال بیچنے میں کامیاب ہو گیا ہے، جہانگیر نے بتایا۔ امید ہے کہ وہاں بہت جلد کامیابی ہوگی، شہر کے دوسرے کالج بھی زرخیز ثابت ہو سکتے ہیں۔ ڈینی نے اسے یاد دلایا، اپنے آدمیوں کو ہر طرف پھیلا دو، اگر ابھی سے پوری کوشش نہ کی گئی تو آخر میں ٹارگٹ پورا نہ ہو سکے گا۔ میں خود بھی پرانے اڈوں کی بجائے نئے علاقوں پر توجہ دینے کے بارے میں سوچ رہا ہوں۔ آپ فکر نہ کریں باس، میں پوری کوشش کروں گا کہ ٹارگٹ میں کسی قسم کی کمی نہ ہونے پائے، بس یہ خیال رہے کہ یہ ہم سب کی بقا کا سوال ہے۔ ڈینی نے یہ کہہ کر سلسلہ منقطع کر دیا۔ دوست محمد ان پڑھ لیکن سیدھا سادہ محنتی انسان تھا۔ بچپن سے محنت کرتے کرتے جوان ہو گیا تھا لیکن کبھی راتوں رات لکھپتی بننے کے خواب نہیں دیکھے تھے۔ جب اس نے رکشہ چلانا شروع کیا تو اسے یہ جان کر حیرت ہوئی تھی کہ میٹر کی مرمت کا کام کرنے والے دراصل گراریوں کے رد و بدل میں پیسے کماتے تھے۔ ان کا ہنر یہ تھا کہ وہ گاہک کی مرضی کا کام بھی کر دیتے تھے اور سرکاری سیل جوں کی تھون نظر آتی تھی۔ گراریوں کی اس رد و بدل کے نتیجے میں سواریوں سے کرائے کی مد میں رقم کی وصولی میں حسب مرضی اضافہ کیا جا سکتا تھا، مگر دوست محمد کو خوشی تھی کہ اس کا میٹر صرف 20 پیسے فی میل زیادہ دکھاتا ہے، جبکہ شہر کی سڑک پر بتیرے ایسے رکشے چل رہے تھے جن کے میٹر کم و بیش اصل سے ڈیوڑا کرایہ ظاہر کرتے تھے۔ شاید اس گراری کو بھی درست کروا لیتا، لیکن اس نے پہلے 2-3 دن میں ہی حساب لگا لیا تھا کہ میٹر بل کو درست کرانے کے بعد مالک کو دی جانے والی یومیہ رقم، پیٹرول اور تیل کا خرچ اور پولیس والوں کی ناگہانی ناشتہ پانی کے اخراجات نکال کر وہ ایک وقت کی روٹی بھی مشکل کھا سکے گا، اور اگر کبھی ٹریفک پولیس کے کسی گشتی مورچے کا سامنا ہو گیا تو مالک کی گرا سے رقم دینی ہوگی یا حوالات کی ہوا کھانی ہوگی۔ لہٰذا اس نے یہی مناسب سمجھا کہ اسی قدر ایمانداری پر اکتفا کرے جو اس کے زندہ اور آزاد رہنے میں بھی معاون ہو سکے۔ پھر غیر محسوس طریقے پر دن بدن اس کے اخراجات بڑھنے لگے تو وہ پریشان رہنے لگا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اس کی گھر والی پیسے کہاں اڑا رہی ہے۔ اس سے بات کرتا تو وہ بازار کے بھاؤ سنانے شروع کر دی تھی۔ اس کی صاف ستھری سوچ کو تنگ دستی کا زنک لگنا شروع ہو گیا اور اس نے سواریوں کو ریزگاری لوٹانا بند کر دی۔ کچھ لوگ چند پیسوں کی پرواہ بھی نہیں کرتے، بعض برا سموہ بنا کر زیر لب بڑبڑاتے ہوئے آگے بڑھ جاتے۔ جو ذرا زیادہ ٹھیٹ ہوتے انہیں نوٹ لٹا کر وہ خود ریزگاری کا مطالبہ کر ڈالتا، لیکن یہ طریقہ بھی زیادہ دن کارگر نہ رہا۔ بڑھتی ہوئی مہنگائی دن بدن اس کی دسترس سے باہر ہوتی جا رہی تھی۔ اس کے پاس کوئی ہنر بھی نہیں تھا کہ رکشہ چلانے کے بجائے دوسرا کام کر لیتا جس میں زیادہ آمدنی کے مواقع ہوتے۔ کافی سوچ بچار کے بعد اس نے فیصلہ کیا کہ اسے ایک شفٹ کے بجائے 2 شفٹوں میں رکشہ چلانا چاہیے۔ مالک اس تجویز پر بہت خوش ہوا کیونکہ دوست محمد رکشے کو اپنی روزی سمجھ کر اس کی قدر کرنا جانتا تھا، جبکہ دوسری شفٹ والا ڈرائیور رکشے کو اپنی مہارتوں کے استعمال کا واحد ذریعہ سمجھتا تھا۔ لہٰذا اگلے ہی دن سے دوست محمد کو دونوں شفٹوں کے لیے رکشہ مل گیا۔ اس وقت تک وہ نشہ کرنے والوں کو دل سے برا سمجھتا تھا۔ وہ جب بھی کسی اڈے پر کھڑا ہوتا اسے 2-4 ڈرائیور ہلکا بنائے چرس بھری سگریٹوں کے دم لگاتے نظر آ جاتے، مگر وہ کبھی دعوت ملنے کے باوجود ایسی کسی محفل میں شریک نہیں ہوا۔ مگر جب پہلا دن ڈھلا اور اسے سیٹ پر بیٹھے شہر کی سڑکیں ناپتے شام ہو گئی تو اس پر تھکان طاری ہونے لگی۔ بے اختیار اس کا دل چاہا کہ سواری اتار کر رکشہ گھر لے جا کر کھڑا کر دے، دل کھول کر نہائے، پھر چائے پی کر بستر پر دراز ہو جائے، لیکن وہ ایسا نہ کر سکا کیونکہ وہ رج کا وقت تھا۔ خالی رکشہ گلی سے نکل کر جوں ہی سڑک پر آتا بہت سے ہاتھ اسے روکنے کے لیے بے تابانہ فضا میں ہلنے لگتے۔ انہیں نظر انداز کر کے اسے خالی ہاتھ ہی گھر لوٹنا پڑتا کیونکہ مالک کو 2 شفٹوں کی دگنی رقم دینی تھی جو اس وقت بمشکل ہی پوری نکلتی۔ نیو ٹاؤن کی سواری اتار کر وہ سیدھا جمشید روڈ پر ہو لیا اور پھر اس نے ڈرتے ڈرتے ایک پان والے سے بنی بنائی 2 سگریٹیں خریدی۔ ان میں سے ایک سلگا کر رکشہ سٹارٹ کیا اور شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ سگریٹ ختم کرنے سے پہلے ہی اسے اپنے وجود میں توانائی سے ابھرتی محسوس ہوئی، جیسے وہ تازہ دم ہو گیا ہو۔ ذہن بالکل خالی تھا اور اس خالی پن میں سرور کی ایک عجیب سی کیفیت تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ دوسری سگریٹ سلگا لے، لیکن کیپری سینما سے سواریاں مل گئیں جن کی موجودگی میں وہ بدبودار سگریٹ نہیں سلگانا چاہتا تھا۔ رفتہ رفتہ وہ چرس کا عادی ہوتا چلا گیا
سنگل شفٹ میں گھر کا خرچہ پورا کرنا مشکل تھا اور چرس کے بغیر ڈبل شفٹ کی ڈیوٹی ناممکن تھی، لہٰذا سمجھوتے کے تحت گھر کی گاڑی بھی مزے سے چلنے لگی اور وہ خود فراموشی کے ایک لذت انگیز احساس میں ڈوبا رہنے لگا۔ لیکن چند روز پہلے اس نے باری باری کئی ٹھکانے چھانے مگر چرس کہیں سے نہ مل سکی۔ سویرے ہی سے اس کا بدن ٹوٹنے لگا، بار بار معدے میں کڑک چائے کی پیالیاں انڈیلنے کے باوجود جمائیوں پر جمائیاں آتی رہیں، آنکھوں سے پانی بہنے لگا۔ اسے یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے اس کا وجود ادھورا رہ گیا ہو۔ اس دن اپنی روایتی نرم خوئی کے باوجود کئی سواریوں سے اس کی توت کار ہوئی، لیکن ایک سے ہاتھا پائی بھی ہوتے ہوتے رہ گئی۔ دوپہر ہوئی تو وہ اپنے ذہن پر گرفت کھو چکا تھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اگر وہ کچھ دیر اور سڑک پر رہا تو کسی کو کچل دے گا یا کوئی بس اس پر سے گزر جائے گی۔ وہ سخت بیزاری اور جھلاٹ کے عالم میں گھر لوٹ آیا۔ شوہر کے خلاف معمول جلد گھر لوٹانے پر بیوی نے خوش مزاجی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ازدواجی تصرفات سے کام لینا چاہا تو بھڑک اٹھا۔ کھانا آیا تو اس میں مرچیں تیز اور نمک کم محسوس ہوا۔ آخر گھر کے سارے محاذوں پر سکوت طاری کرانے کے بعد وہ بستر پر گر گیا۔ اس کے لیے وہ چند روز زندگی کے بدترین دن تھے۔ ہر روز وہ سوچتا کہ قوت ارادی سے کام لے گا، پورے وقت رکشہ چلائے گا، لیکن شہر کے ہنگامے آتے ہی اس کے اعصاب مگر چرس کے بغیر وہ آدھے دن سے زیادہ کام نہ کر سکا۔ جمع پونجی سے رقم ملا کر مالک کو اس کے باوجود وہ ادھار سے سخت نفرت کرتا تھا۔ پھر ایک دن دوست محمد کے ترسے ہوئے کانوں نے ایک ٹھکانے پر امید کا پیغام سنا۔ چرس تو نہیں تھی لیکن ہیروئن مل سکتی تھی۔ وہ مہنگی تھی مگر اثر بھی اس کا 2 آتشہ تھا۔ دوست محمد نے جیب سے نوٹ نکال کر دکاندار کے حوالے کی اور پڑیا لے کر وہاں سے چلا آیا۔ اس نے بھورے رنگ کا وہ حیرت ناک صفوف سگریٹ کے ذریعے استعمال کیا تو زبان پر گھلتے ہوئے لطیف سائقے کی پراسرار مقناطیسی لہریں اپنے رگے پے میں کوندتی محسوس ہوئی اور پھر وہ تیزی سے خود کو تندرست و توانا محسوس کرنے لگا۔